لوگ جنات سے بھی کام لیتے ہیں؟ جی جی بالکل، جنات سے کام لیتے ہیں، اور جادوگر بھی جنات سے کام لیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم موکلوں سے کام لیتے ہیں، موکلات۔ تو یہ دونوں طرح سے جنات سے کام لینا درست نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھا رہا تھا، تو نماز میں جنات کا سردار میرے سامنے آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کے گلے سے پکڑا اور اتنا دبایا اس کی آنکھیں باہر کو آنے لگی، اور آپ نے فرمایا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اس کو مسجد نبوی کے صحن میں باندھ دیتا ہوں، تاکہ جو مدینہ المنورہ کے چھوٹے بچے ہیں وہ اس کے ساتھ کھیلیں اور اس کو تنگ کریں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ دعا یاد آئی نبی سلیمان علیہ السلام کی، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکمرانی دینا کہ جو مجھ سے علاوہ کسی کو نہ ملی ہو۔ تو یہ حکمرانی صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو تھی، کہ جنات بھی ان کے تابع تھی، ہوا بھی، اور پرند جتنے بھی جانور تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کام نہیں کرتے، جنات سے کام نہیں لیتے، تو پھر آج کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے موکل رکھے، ہم نے جنات رکھے، ہم ان سے کام لیتے ہیں، تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور حقیقت میں یہ موکل جنات ان کے تابع نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ جنات کے تابع ہوتے ہیں، اصل میں ان کے تابع ہو جائے۔ یہ اصل میں ان کے تابع ہوتے ہیں، کہ جب جنات نے یہ بات کہہ دی کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر ہم آپ کی یہ بات مانیں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جنات کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے وضو نہیں کرنا، اور آپ نے غسل کا اہتمام نہیں کرنا، اور آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب موت کا جادو ہوتا ہے نا، تو وہ جنات بڑے بڑے گندے غلیظ کام کرواتے ہیں ان سے، یعنی کہ ہر وہ کام جو شرک میں آتا ہے، جو کفر میں آتا ہے، بعض اوقات جنات کہتے ہیں کہ ہمارے نام پہ یہ قربانیاں کریں۔ جب جادوگر وہ قربانیاں کرتے ہیں تو اس کے بعد جنات ان کے کام میں آتے ہیں۔ تو لہذا قرآن و سنت کی روح سے جنات سے کام لینا درست نہیں ہے۔ جی جی آگے تو ابھی ہم قبرستان میں ہی ہیں، قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی ٹیم بھی ہے، اور آگے چل کر آپ کو دکھاتے ہیں، اور جو بھی ہمیں ملے گا، جو بھی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو درخت ہوتے ہیں، جو قبرستان میں یہ جو درخت ہیں، ان سے بھی کوئی کام لیا جاتا ہے؟ جادو کرنے والے لوگ ان سے بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا، وہ وہاں پہ آ کے یہ درختوں کے نیچے بھی چلا کرتے ہیں، کیونکہ بڑی آسانی سے وہاں پہ آ کے یہ چلا کر لیتے ہیں۔ اور بعض جادوگر تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قبرستانوں میں آ کے چلے کرتے ہیں جنات کو تابع کرنے کے لیے۔ تو بعض جادوگر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف آ کے ادھر جادو کرتے ہیں، کھنڈرات میں بھی کرتے ہیں اور ادھر بھی آ کے کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دائرہ لگاتے ہیں، اگر تو انہوں نے میاں بیوی میں جدائی کروانی ہے تو پھر اس دائرے میں وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے پاس ایک مخصوص دھنی ہوتی ہے۔ اگر تو بعض اوقات جدائی کا بھی جادو ہوتا ہے اور محبت کا بھی جادو ہوتا ہے۔ اگر جدائی کروانی ہو تو پھر وہ جو دھنی ہوتی ہے اس میں بدبو آتی ہے، بدبودار دھنی، وہ دھنی دیتے ہیں اور ساتھ میں وہ کلمات پڑھتے ہیں جادو والے، تو پھر اس طرح جادو کرتے ہیں۔ اور اگر میاں بیوی میں محبت ڈالنی ہو تو پھر وہ جو دھنی ہوتی ہے اس میں خوشبو ڈال دیتے ہیں، خوشبودار دھنی دیتے ہیں اور ساتھ وہ چلے کرتے ہیں۔ وہ بھی تو جادو ہوتا ہے نا، وہ تھوڑے مخصوص وقت کے لیے نہیں ہوگا؟ مخصوص وقت کے لیے۔ جو جادوگر ہوتے ہیں، جادو کرنا اتنا آسان نہیں، ہر بندہ جادو نہیں کر سکتا، ہر بندہ سیکھ سکتا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ شعبدہ باز لوگ ہوتے ہیں اور شعبدہ بازی کے ذریعے ایسے کام کر دیتے ہیں، ہم لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فلاں پہاڑ سے مٹی لے آؤ، اتنے درخت کے یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، یہ سب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نہ تو کسی نے مٹی لینے جانا ہے وہاں پہ، اور نہ وہ اشارہ کر رہے ہیں ہمیں، وہ اشارہ آ رہے ہیں، وہ دیکھو لائٹ دکھاؤ ذرا، وہ کیمرے میں دکھاؤ، وہ اشارہ کر رہے ہیں، میں لائٹ سے اس کو کچھ ملا ہے، اور دیکھتے ہیں اس کو کون سی چیز ملی ہے۔ سائڈ سے چلتے ہیں، میرا خیال ہے یہ تو کافی اونچی ہے قبریں۔